الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک حدیث ہے عن علی بن الحسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حدیث کی کتابوں میں جو حدیثیں ہمیں ملتی ہیں ان میں بہت ہی ایک امپورٹنٹ حدیث ہے جس کا مرتبہ یعنی کہ بہت ہی ہائی لیول پہ ہے۔ اس حدیث کے بارے میں علماء کرام تمام کے تمام جو ہے وہ بہت ساری کتابیں لکھ چکے ہیں اور بہت ساری یعنی کہ اس میں ڈیٹیلز ہمیں ملتی ہیں۔ اور مثال کے طور پہ صرف امام ابو داؤد جو کہ بہت بڑے محدث ہیں اور صحاح ستہ کی جو 6 بڑی کتابیں جس حدیث کی ہمیں ملتی ہیں جسے صحاح ستہ کے نام سے ہم جانا جاتا ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ، ان میں کتابوں میں 3rd 4th نمبر پہ جو لیول آتا ہے ظاہر ہے بخاری اور مسلم کے بعد وہ نسائی اور ابو داؤد کا ہی آتا ہے۔ تو یہ ابو داؤد رحمہ اللہ جو اتنے بڑے محدث ہیں یہ فرماتے ہیں کہ میری کتاب میں عقل مند اور دانشور یعنی کہ ایک انٹیلیجنٹ آدمی کے لیے 4 حدیثیں کافی ہیں۔ جو شخص بھی یہ چاہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے اس کے لیے یہ 4 حدیثیں کافی ہیں۔ اور امام ابو داؤد کے بارے میں حضرت حسین بن محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ خاص طور سے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا من اراد ان یتمسک بسننی فلیقرأ سنن ابی داؤد، یعنی کہ امام ابو داؤد کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا ان اتنے بڑے بزرگ کو کہ جو کوئی بھی سنت پہ عمل کرنا چاہے، جو ارادہ کرے کہ وہ میری سنت کو پکڑے، اسے چاہیے کہ سنن ابو داؤد پڑھے۔ اور سنن ابو داؤد کے خود جو مصنف رحمہ اللہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میری کتاب میں 4 حدیثیں ایسی ہیں جن پہ جو عمل کر لے وہ پوری سنت پہ گویا کہ عمل کرنے کے لیے اس کے لیے کافی ہے ایک عقل مند آدمی کے لیے۔ ان 4 حدیثوں میں سے نمبر 1 آف کورس انما الاعمال بالنیات، کسی بھی عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے۔ اس بہت ساری روایات میں حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ہمیں ملتی ہے۔ پھر نمبر 2 حدیث جو امام ابو داؤد فرماتے ہیں جس پہ عمل کر لے وہ ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی انسان کے کسی بھی آدمی کے اچھے اسلام کے لیے یہ کافی ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، وہ غیر ضروری اور ان نیسیسری باتوں کو، غیر مفید باتوں کو چھوڑ دے جو اسے کنسرن نہ کرتی ہو۔ یہی وہ روایت ہے جو ابھی تلاوت ہم نے کی عن علی بن الحسین سے جس میں فرمایا گیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ اسلام اچھے اسلام کسی آدمی کے اچھے اسلام کے لیے اٹ از انف کہ وہ غیر ضروری اور ایسی باتوں کو جو مفید نہ ہوں، ان نیسیسری ان امپورٹنٹ باتوں ان سے ابسٹین کرے، انہیں چھوڑ دے، یہ انسان کے لیے کافی ہے۔ اور پھر آگے امام ابو داؤد نے جو تیسری روایت اپنی کتاب کا حوالہ دیا اس میں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، آدمی کے ایمان کے لیے کسی ایک کے لیے اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور 4th حدیث الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات فی من اتقی المشتبہات فقد استبرأ لدینہ، کہ حلال بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کر دیا، حرام بھی بیان کر دیا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ مشتبہات ہیں۔ جو کوئی بھی ان مشتبہات سے بچے گا اس نے اپنا دین صاف کر لیا، پاک کر لیا اور محفوظ کر لیا۔ تو امام ابو داؤد نے 4 روایات بیان کی کہ جو کوئی اس میری کتاب میں ان 4 روایات پہ عمل کر لے گا وہ گویا کہ سنت پہ اور صحیح شریعت پہ عمل کرنے والا بن جائے گا۔ کمنگ ٹو آر پوائنٹ، ترک ما لا یعنی، یعنی کہ جو اچھا اسلام جو ہم نے ہمارا آج حدیث اور فوکس اور کنسنٹریشن ہماری جس پہ ہے وہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہی، کہ انسان کے فائدے کی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ وہ ان نیسیسری ان امپورٹنٹ باتوں کو چھوڑ دے اور اپنا فوکس، اپنی کنسنٹریشن اس چیز پہ لگائے جو اسے فائدہ دے سکتی ہے۔
ایک دیر واز اے تھیوری وچ واز ڈیولپڈ بائی ایک فیمس سائیکالوجسٹ اینڈرز ایرکسن کی، اینڈ اس تھیوری کے مطابق اسی تھیوری کو پھر بعد میں پاپولرائز کیا میلکم گلیڈول نے اپنی بک آؤٹلیئرز کے اندر، ایک جو نیشنل بیسٹ سیلر تھی آؤٹلیئرز یہ بک، اس میں میلکم گلیڈول نے بھی اس تھیوری کو بہت زیادہ پاپولرائز کیا. یہ تھیوری اسٹیٹ کرتی ہے کہ اکراس آل فیلڈز آف ہیومن انڈیور اٹ ٹیکس اباؤٹ 10,000 hours آف ڈیلیبریٹ پریکٹس ٹو ماسٹر اے اسکل. یعنی کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جو ریسرچرز ہیں اور سائنٹسٹس ہیں آج کل کے زمانے میں، تو ہر چیز پہ ریسرچ ہوتی ہے اور ہر چیز کو انالائز کر کے اس کے سارے پروز اینڈ کونز اور ساری اس کی ڈیٹیلز کو اسیس کر کے اور پھر ایک نتیجہ، ایک کنکلوژن نکال لیا جاتا ہے. تو اس تھیوری کے مطابق جو ریسرچرز تھے انہوں نے یہ دیکھا، انہوں نے تمام جو اپنی فیلڈز کے جو بیسٹ پرفارمرز، پروفیشنلز، صحیح جو جینیسز بھی ہوں گے اس میں، ہر طرح کے لیول کے لوگ لیے. مثال کے طور پہ ایک فیلڈ انہوں نے چوز کی، جیسے ٹینس ہے. اب ٹینس پلیئرز ہیں جس میں پروفیشنل ایتھلیٹس ہیں، جو ٹینس پلیئرز ہیں جتنے بھی اکراس دا گلوب، ان کے انہوں نے لائف سٹائلز کو مانیٹر کیا. اور پھر اسی طرح اگر کوئی کوک ہے، ایک باورچی ہے، اس سے لے کر آن ورڈز ایک سائنٹسٹ ہے، ایک ایتھلیٹ ہے، ایک رائٹر ہے، یا کوئی میتھمیٹیشین ہے، کوئی اپنی کسی بھی ریلیونٹ فیلڈ کا، کوئی کمپیوٹر کا، کوئی سافٹ ویئر ایکسپرٹ ہے، کوئی ہارڈ ویئر، کوئی ملٹری اینالسٹ ہے، کوئی فوجی ہے، کوئی سولجر ہے، کوئی بھی اپنی لیول کی، اپنی فیلڈ کا جو اسپیشلسٹ ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ پروفیشنل ہے، انہوں نے ہر ایک انڈیویجول فیلڈ کو انالائز کیا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ what takes for somebody to achieve success in their particular field یا line. اور انہوں نے اس کا کنکلوژن یہ نکالا جو اس تھیوری کے اندر آؤٹلیئرز میں میلکم گلیڈویل نے پیش کیا اور پاپولرائز کیا. اس تھیوری میں یہ پھر اسٹیٹ کیا انہوں نے کہ اکراس آل فیلڈز آف ہیومن انڈیور اٹ ٹیکس اباؤٹ 10,000 hours آف ڈیلیبریٹ پریکٹس ٹو ماسٹر اسکل. رفلی 10,000 گھنٹے لگتے ہیں کسی انسان کو اپنی رسپیکٹو فیلڈ کے اندر اپنے اسکل کو ماسٹر کرنے کے لیے. جیسے کہ ہم نے اب مثالوں میں سمجھ رہے تھے، اگر ایک ٹینس پلیئر ہے یا ایک باورچی ہے، وہ کوک کرتا ہے، پہلی دفعہ اس کو چائے بنانی بھی نہیں آتی. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، وہ چولہے پہ صرف پتی رکھتا ہے اور وہ اس میں دودھ ڈال کے اس کو جلا دیتا ہے، یا اوور بوائل کر کے اس کا ٹیسٹ خراب کر دیتا ہے، یا اسے پوری طرح سے بوائل ہی نہیں کرتا اور وہ کچی چائے پیتا ہے اور اس میں ٹیسٹ لیس، عجیب سا، مزہ ہی نہیں آتا. پھر وہ سلولی گریجولی اپنی اس فیلڈ میں ٹائم لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے، لگاتے ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ ایک ہائیسٹ لیول کا پروفیشنل کوک بن جاتا ہے. یا ایک ٹینس پلیئر ہے، وہ شروع میں اسے ریکٹ سیدھی طرح سے پکڑنا نہیں آتا، وہ پریکٹس کرتا ہے، پہلے نیٹ پریکٹس کرنے کی کوشش کرتا ہے شروع سے، بچپنے سے. پھر وہ کرتے اسٹارٹ ہی پریکٹسز ڈیلی یا ایٹ لیسٹ ریگولرلی، اور ایٹ لیسٹ کرتے پھر ایک ٹائم پیریڈ آتا ہے کہ ہی ماسٹرز دا اسکل ٹو پلے ٹینس. یا ایک بزنس مین ہے، ایک اسٹاک ٹریڈر ہے، شروع میں ایک کام شروع کرتا ہے، جب ایک اسپیکولیٹر ہوتا ہے، وہ بہت سارا ایک دم سے اپنے فیلڈ کے اندر جب پیسہ لگاتا ہے اپنا یا لوگوں کا یا جس کا بھی، تو وہ اوور اسپیکولیٹ کر دیتا ہے، نقصان کرتا ہے. اور موسٹ ڈیفینیٹلی ایسا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو سکسیس ہوتی ہے اس کے بارے میں مشہور انویسٹر رک رول نے جیسے کہ کہا کہ انسان کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے اکثر کہ ایک مسکنسیپشن اس کے دماغ میں ہو جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہی کنفیوزز بل مارکیٹ ود ہز اون جینیس. وہ یہ سمجھتا ہے کہ تو میرا کمال تھا، میں نے بہت زیادہ تیزی مارکیٹ میں آ گئی اور بہت زیادہ پیسہ کما لیا. اور وہ بل مارکیٹ جب جاتی ہے تو اس کا سارا جینیس نکل جاتا ہے، اور پھر وہ یہ ڈس کھانے کے بعد، ٹھوکر کھانے کے بعد سیکھتا ہے. تو اینی ہاؤ جسٹ ٹو فوکس آن آر اوریجنل ٹاپک وچ از ترک ما لا یعنی کہ ان نیسیسری چیزوں کو چھوڑ دینا. What it takes is 10,000 hours of regular practice in any relevant field to achieve success.
ٹو ماسٹر اے اسکل. کوئی بھی لائن انسان چوز کرے گا اس میں کم سے کم 10 گھنٹے لگائے گا, تب کہیں جا کے وہ اس لائن کے اس لیول کے ماسٹر کرے گا اپنے اسکل کو. مثال کے طور پہ آج کوئی بندہ سوچتا ہے کہ میں ایک عالم بن جاؤں, تو وہ ڈیلی مدرسے سٹارٹ کرتا ہے جانا, پڑھنا, اور ڈیلی 2 سے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے جو بھی ایک لیول ہوتا ہے. یا ایک بندہ سوچتا ہے کہ میں یار کوئی کالج جاتا ہے, اسکول کے بعد بندہ یونیورسٹی جاتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ میں نے گریجویٹ ہونا ہے. اس گریجویٹ ہونے کے لیے ہی ہیز ٹو اسپینڈ اے سرٹن نمبرز آف آورس جو اسے اسپینڈ کرنا پڑتا ہے یونیورسٹی میں. وہ اس کے کریڈٹ آورز پہ ڈیولپ ہوتے ہیں اور 3 سے 4 سال میں جا کے وہ گریجویٹ ہوتا ہے. لیکن اگر وہ پھر اسپیشلائزیشن کرتا ہے کسی پرٹیکولر فیلڈ میں, لاء میں جاتا ہے یا پی ایچ ڈی کرتا ہے کوئی میتھمیٹکس میں, کوئی انجینئرنگ میں, کوئی ٹیکنالوجی میں, کسی بھی اپنی رسپیکٹو لائن میں, اینی ہاؤ, تو واٹ اٹ ٹیکس از جو ریگولرلی پڑھتے وہ چیز کو اگر کوئی انسان سمجھیں کہ ڈیلی کے 3 گھنٹے اپنی رسپیکٹو فیلڈ میں لگاتا ہے مثال کے طور پہ, تو ایک سال میں رفلی کہیں جا کے اس کے وہ 1500 گھنٹے کے قریب ہی بنتے ہیں. اینڈ 10,000 گھنٹے اچیو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رفلی اسے مزید ایٹ لیسٹ 10 سے 12 سال لگیں گے اپنی اس رسپیکٹو اپنی اس ریلیونٹ فیلڈ میں اسے اپنا اسکل کو ماسٹر کرنے کے لیے, یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی لائن میں پروفیشنل اور ہائی اچیور یا سکسیسفل ہونے کے لیے. تو انسان کا ہوتا کیا ہے کہ اکثر کسی بھی لائن میں لگتے ہیں, لیکن جو ان نیسیسری راستے میں شیطان نے رکاوٹیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں وہ اس انسان کو اس کے پاتھ سے ادھر ادھر ڈگمگا دیتی ہیں, اور وہ ادھر ادھر کی لائن میں لگتا ہے, اور اکثر کامیابی کی طرف سے وہ سکسیسفل جو اس کا اپنا اسکل ہوتا ہے اس پہ ماسٹر نہیں کر پاتا, کیونکہ شیطان اس کو راستے میں ورغلا دیتا ہے. اس کا اپنے پاتھ سے اس کے پاؤں لڑکھڑا جاتے ہیں, اس کے راستے میں 100 قسم کے وسوسے آ جاتے ہیں. کوز 10,000 آورز اچیو کرنے کا مطلب یہ ہے اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں ڈیلی 2 گھنٹے لگائے تو اسے کہیں جا کے مطلب 10,000 گھنٹے لگانے کا مطلب یہی ہوگا. آف کورس 2 گھنٹے بھی 3 گھنٹے کوئی بندہ ڈیلی لگائے گا تو یہ 12 15 18 20 سال لگ جائیں گے اسے گریجولی اپنی اس لائن میں سکسیسفل ہونے میں. تو اتنا پیشنس اور اتنا صبر تو کیونکہ انسان میں ہوتا نہیں ہے. انسان کی فطرت ہے, ان الانسان خلق عجولا, یہ جلد باز ہے, اس کی فطرت کے اندر جلد بازی رکھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, تو وہ کانسنٹریٹ نہیں کر پاتا. وہ اپنی سکسیس میں جلد بازی کے چکر میں سیڑھیاں پھلانگنے کے چکر میں شارٹ کٹس تلاش کرتا ہے, جبکہ سائنس اور ریسرچ جو بات کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اسے اپنی جو سکسیس میں ٹو اچیو دا ریئل سکسیس اسے کم سے کم 10,000 آورس چاہیے اس سکسیس کو اچیو کرنے کے لیے. لیکن موسٹ آف اس جو ہم لوگ ہیں, ہم لوگ اتنا صبر والے اور پیشنس والے کیونکہ ہوتے نہیں ہیں, اور ایزیلی ہمارے پاؤں لڑکھڑا جاتے ہیں, ڈگمگا جاتے ہیں, اور ہم اپنے راستے سے اپنے پاتھ سے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. اور اس وجہ سے ہی عموماً جو میجورٹی آف لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی اس لائن میں پھر میکسیمم لیول پہ اسکلفل نہیں ہو پاتے. اور یہی وجہ ہے, وہ حدیث پاک میں آتا ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ, کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں میجورٹی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, ایک اس کی صحت اور ایک اس کی فراغت. اب ہوتا یہ ہے کہ انسان کسی لائن پہ لگتا ہے اور وہ اس لائن پہ چلتا بھی ہے, بٹ اسے راستے میں ہی ٹائم ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ یونیورسٹی کالج کا, اپنے ٹائم پہ پڑھنے کی بجائے آج کل ایک بہت ہی کامن ایک فریز سننے میں ملتا ہے, آئی ایم پروکریسٹینیٹنگ. ایک جو پروکریسٹینیشن کا جو کامن ایک فینومینون ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کو ڈی ٹریک کر دیتا ہے. فضول کی باتوں میں, گپیں لگانے میں دوستوں کے ساتھ, ویڈیو گیمز کھیلنے میں, پارٹیز, کلبنگ, ادھر ادھر کے شوق, ان میں لگا رہے گا. اور اگر جو اس کے جو 10,000 آورز ہیں وہ اس کے پاس جب فری آورز ہیں وہ اس ٹائم کو ویلیو نہیں کرے گا اپنی. اور جیسے کہ حدیث میں آیا وہ فیما کثیر من الناس الصحۃ مغبون فیما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. میجورٹی لوگ انسانیت غفلت میں اس بات کی پڑی ہیں, وہی سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس تو ابھی بہت ٹائم ہے, ہمارے پاس تو بہت اچھی صحت ہے, آج صحت ہے, تو وہ یہ سوچتا نہیں ہے کہ میں اسے اپنی صحیح معنوں میں
اویل کروں اور یوٹیلائز کروں اپنی فزیکل اسٹرینتھ کو, اور جو بھی میری رسپیکٹیو لائن ہے اس لائن میں لگوں. مثال کے طور پہ اللہ نے دین کو ہمارے لیے چوز کیا, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ نے تو ہمارے لیے اسلام کو چوز کیا, اور اسے چوز کرنے, اسے ماسٹر, اسے اسکل کرنے کے لیے تو ایٹ لیسٹ 10,000 آورس کی ضرورت ہے. اور 10,000 آورس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر ایک ڈیلی بہت زیادہ دیندار بھی ہو اور وہ ڈیلی کا 1 گھنٹہ بھی اس میں لگائے تو اسے ہی ریکوائرز 10,000 hours, which means at least about 20 something years to excel in that دینداری. وہ ہوتا یہ ہے کہ ایک دم سے کسی کو شوق چڑھتا ہے جی میں بہت دیندار بن جاؤں, وہ رات بھر مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے, دن بھر ریگولر روزے رکھنا شروع ہوا, اور پھر وہ ایک دم سے اس کا جب جوش ٹھنڈا ہوا, اس کا وہ جو ایکسائٹمنٹ تھوڑا سی وہ ٹھنڈی ہوئی تو وہ بالکل اپوزٹ ٹریک پہ نکل گیا اور وہ بالکل فرض نمازیں بھی چھوٹنا شروع ہو جائیں. تو 10,000 hours اچیو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ایک دم سے اس لائن پہ نہ لگا جائے, یا لگا بھی جائے لیکن ایٹ لیسٹ مائنڈ میں بندہ رکھے کہ آئی نیڈ ایٹ لیسٹ دیٹ مچ ٹائم ٹو اچیو سکسیس ان لائف. اگر میں نے اتنا بھی کسی بھی رسپیکٹیو فیلڈ میں نہیں لگایا تو پھر سائنس بھی یہ بات مانتی ہے کہ اس چیز کی اسکل کو ماسٹر کرنے میں وہ بندہ کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ اس نے ایٹ لیسٹ اتنا ٹائم اس رسپیکٹیو فیلڈ میں نہ لگایا ہو. اور اسی لیے اب بجائے اپنے انسان فالتو وقت کے اور اپنی صحت کو برباد کرنے کے, اگر اس 10,000 hours کو اچیو کرنے کی طرف لگ جائے تو ظاہر ہے اسے صحیح جو صحیح معنوں میں جو خوشی ہوگی وہ تبھی ملے گی آف کورس جب جو اللہ کے نزدیک دین ہے, اللہ نے دین اسلام رکھا. اور اس اسلام کی خوبی کیا ہے؟ من حسن اسلام المری, آدمی کے انسان کی خوبی کیا ہے کہ وہ ترکہ ما لا یعنی, کہ وہ لا یعنی چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دے, چھوڑ دے, ترک کر دے. abstain from what doesn't concern you. what doesn't concern you کا کیا مطلب؟ اب بیٹھے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اب اس پہ کوئی ٹاک شو چل رہا ہے, پالیٹکس ہو رہی ہے, ایک دوسرے سے بحث برائے بحث لگے ہوئے ہیں پولیٹیشنز. پہلے ہم ٹی وی میں دیکھتے رہیں گے, پھر اس کے اوپر سے کوئی مزید ٹاک شوز کے اوپر تبصرے ہم دیکھتے رہیں گے کہ اچھا اس کا یہ مطلب, اس کا یہ مطلب. پھر اس تبصرے کے اوپر آپس میں مل کے بیٹھ کے گیدرنگز میں ایک بحث مباحثہ شروع ہو جائے گا, اسے ڈسکشنز ہو جائیں گی, اور پھر ڈسکشنز کرتے کرتے پھر اس بحث کے اوپر پھر مزید دوسری گیدرنگز کے اندر بحث برائے بحث اور گپ شپ. یہ کیا کانسیپٹ ہوگا؟ آؤ گپ شپ کرتے ہیں. یہ گپ شپ کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ بیسکلی آؤ ہم ٹائم ضائع کرتے ہیں اپنا. جو 10,000 hours ہمیں اپنے رسپیکٹیو فیلڈ میں سکسیزفل ہونے کے لیے, اچیو کرنے کے لیے چاہیے تھے, اس سے ڈی ٹریک ہونے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اور ہم گپ شپ میں ٹائم وقت ضائع کرنے میں اپنا لگا دیتے ہیں. اور ظاہر ہے جتنا بھی وقت ضائع کرنے کے لیے تو لگا دیں گے, اس سے اینڈ آف دا ڈے حاصل تو کچھ ہوگا نہیں. اصل جو حاصل کرنا زندگی کا جو مقصد ہے, جو اس کی انسان کی جو خوشی, جو اس کی ہیپینس ہے, اس کی پراپر ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ اٹس اے سینس. جیسے یہ مشہور ایک اکنامسٹ تھا مارک اینلسکی, اس نے یہ اس کی ڈیفینیشن بنائی خوشی کی, ہیپینس اچیو کرنے کی. وہ یہ ہے, از اے سینس آف ویل بینگ دیٹ کمز فرام اے گریٹ سینس آف نوئنگ دیٹ یو آر آن دا رائٹ پاتھ. خوشی کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کو یہ پتہ چلے کہ آئی ایم آن دا رائٹ پاتھ. اب یہ بحث برائے بحث اور اس طرح کے وقت ضائع کرنے سے تو ظاہر ہے انسان کو کبھی بھی رائٹ پاتھ پہ ہونے کا یقین نہیں آئے گا. وہ تو ترک ما لا یعنی سے آئے گا, یعنی کہ abstain from what doesn't concern you. صحیح خوش معنوں میں جو انسان کو ہیپینس ملے گی, جو خوشی ملے گی, وہ ایک مشہور یہ جیرمی بینتھن جو کہ ایک فادر آف یوٹیلیٹرنزم جانے جاتے ہیں, اور مینٹور ٹو جان اسٹوارٹ مل ہیں, واز the fifth one of the first economists to tackle the subject of happiness. انہوں نے یہ چیز happiness کے بارے میں سجیسٹ کی تھی کہ it means maximizing pleasure and minimizing pain. That's what happiness is all about. And what it means is
کہ انسان خوشی میں جو کچھ بھی جو انسان کنزیوم کرتا ہے وہ اسے اس کے کنزیوم کرنے سے خوشی بھی ہو. اب یہ ٹاک شوز میں بیٹھے ہوئے ہوں یا گپ شپ لگا رہے ہوں یا وقت ضائع کر رہے ہوں, اس سے اینڈ آف دا ڈے کسی بھی انسان کو خوشی نہیں ملتی. وہ آپس میں پھر ظاہر ہے پالیٹکس اور ٹاک شوز اور گپ شپ اور جس طرح کے بحث مباحثے, ان میں اینڈ رزلٹ تو وہیں کہیں کا ملتا نہیں ہے, وہ تو وہیں کا وہیں زیرو رہتا ہے. انسان جو وقت, جو اپنی انرجی, جو ایفیشنسی, اپنی صحت انسان کسی بھی پروڈکٹیو کام میں لگا سکتا تھا اور اپنی کوئی اچھی پروڈکٹیوٹی اچیو کر سکتا تھا, اس میں کرنے کے اس نے اپنا وقت بھی ضائع کر دیا, اپنی ایفرٹ بھی ضائع کر دی, اپنی ایفیشنسی بھی ضائع کر دی. اور وہ اس حدیث کا مطابق نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ, میجورٹی آف لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان چیزوں سے, انہی میں وہ عام انسان نارملی شامل ہوتا ہے. یہی پریڈکشن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 ایئرز اگو دے دی کہ وہ اپنا ٹائم ضائع کرتا رہے گا, اپنا وقت ضائع کرتے گا اور سوچے گا بھی نہیں کہ یار کبھی ایسا بھی وقت آئے گا کہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہوگا, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ میں کسی پروڈکٹیو کام میں, کسی دین کے معاملے میں, کسی اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگاتا, پھر اس کے پاس وہ ٹائم ہی نہیں بچے گا یا اس کے پاس وہ صحت ہی نہیں بچے گی, وہ ایفرٹ ہی نہیں لگا سکے گا, ایفیشنسی اس کے پاس اویلیبل ہی نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے راستے میں بھی نکل سکتا. اسی لیے فرمایا من حسن اسلام المری ترکہ ما لا یعنی, کہ انسان کے اچھی اسلام کی خوبی یہ ہے انسان کے, کسی مرد کے, آدمی کے, کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے, انہیں ترک کر دے, یعنی کہ جو چیزیں انسان کو کنسرن نہیں کرتی اسے چھوڑ دے, اسے ڈسریگارڈ کر دے, اپنی لائف سے نکال دے, اور جو چیزیں اسے کسی نہ کسی پروڈکٹیو کام پہ لگا سکتی ہیں, جو اسے کوئی نہ کوئی ریپ, کوئی بینیفٹ, ایٹرنل بینیفٹ دے سکتی ہیں, اس پہ اگر اپنا وقت لگائے تو موسٹ سرٹنلی آف کورس سلولی گریجولی گھنٹہ, 2 گھنٹہ, 3 گھنٹہ, جو بھی اس کے اپنی کیپیسٹی میں ہو, وہ دن میں اگر گریجولی لگاتا رہے گا, ایک ٹائم آئے گا کہ وہ 10,000 آورز لگا چکا ہوگا ایٹ لیسٹ, اور وہ موسٹ سرٹنلی پھر اپنے اس اسکل سیٹ کو اس کے اندر ماسٹر بھی انشاءاللہ کر پائے گا یا کر لے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کسی نہ کسی فارم میں اس لایانی باتوں سے ایبسٹین کرنے کی, انہیں اوائڈ کرنے کی اور دور رہنے کی, انہیں ترک کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور صحیح معنوں میں جو پروڈکٹیو کام ہیں, جو صحیح اٹرنل بینیفیشل چیزیں ہیں ہماری زندگی میں, ہماری لائف میں, وہ ان پہ ہمیں اپنے وہ 10,000 آورز لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی لیے دعا ہمیں بتائی گئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی, یہی حسنہ حسن اسلام عطا فرما, اور آخرت میں بھی ہمیں اسی اچھے اسلام اور اچھائی کی نعمتیں عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.